اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم پڑتا ہے مولانا حق نواز جھنگوی نے اپنے مشن کا تعین بچپن میں ہی کر لیا تھا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے۔ میرا نام ہے محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ساحر اردو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مولانا حق نواز جھنگوی نے اپنی تعلیم کا آغاز بھی نہیں کیا تھا۔ مولانا حق نواز جھنگوی کے والد ایک کسان تھے اور آپ کا کل رقبہ 8 ایکڑ تھا۔ 8 ایکڑ رقبہ پر کام کرنے کے لیے گھر کے افراد کم تھے، جس کی وجہ سے آپ نے ایک ملازم رکھ لیا، جو کہ ملازم عقیدہ کے لحاظ سے اثناء عشریہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک شام مولانا حق نواز جھنگوی اور ملازم بھینسوں کو چارہ چروانے کے لیے کھیتوں میں لے گئے۔ وہاں پر اس ملازم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، یعنی ان کو گالی دی، جس پر مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اتنا تو ضرور جانتا تھا کہ ابو بکر صدیق صحابی رسول ہیں، جس پر میں نے فوراً کہا میں اتنا عالم ضرور بنوں گا، میں اتنا علم ضرور سیکھوں گا کہ تمہارے کفر کا اعلان کر سکوں۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد مولانا حق نواز جھنگوی نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ حفظ قرآن مجید مکمل کر لینے کے بعد آپ کے دل سے خواہش اٹھی کہ مجھے دین کی تعلیم مزید حاصل کرنی چاہیے، مجھے عالم بننا چاہیے۔ آپ سے پہلے آپ کے پورے خاندان میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں تھا جس نے دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کی ہو، جو پڑھا لکھا ہو۔ اس مقصد کے لیے آپ نے دارالعلوم کبیر والا میں داخلہ لیا اور اپنی دینی تعلیم کا آغاز فرما دیا۔ دارالعلوم کبیر والا کی لائبریری میں موجود رسالہ النجم کا مطالعہ کیا۔ یہ وہ رسالہ تھا جو مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ہر ماہانہ طور پر شائع کیا کرتے تھے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی روافظ کے خلاف تربیت ہونا شروع ہو گئی اور آپ کے اساتذہ اکرام میں مولانا عبدالستار توسوی بھی تھے، جو کہ اس وقت اہل روافظ کے خلاف برسر پیکار تھے۔ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد آپ نے جھنگ واپسی اختیار کی۔ جھنگ اس وقت گستاخ صحابہ کی جارحیت کا گڑھ تھا۔ جھنگ کو ثانیہ لکھنؤ بھی کہا جاتا تھا۔ یاد رہے ایک وقت تھا جب لکھنؤ کو گستاخ صحابہ کا گڑھ کہا جاتا تھا اور جھنگ کو ثانیہ لکھنؤ کہا جاتا تھا۔ مولانا نے یہاں پر رہتے ہوئے اہل روافظ کی بے شمار کتب کا مطالعہ کیا اور اپنے خاندان میں موجود گستاخ صحابہ کو مسلمان کرنے کی کوشش کی۔ مولانا حق نواز جھنگوی بیان کرتے ہیں کہ جس وجہ سے میں اہل روافظ کو علل اطلاق کافر کہنے پر مجبور ہو گیا وہ یہ تھی کہ ان کا ایک ان پڑھ آدمی، ایک ان پڑھ شخص وہی نظریات رکھتا ہے جو ایک عالم اور مجتہد کے ہیں۔ جیسے کہ مولانا حق نواز جھنگوی بیان فرماتے ہیں کہ میرے برادری کے ایک شخص نے مجھے کہا مولوی صاحب آپ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ قرآن مجید تو عثمان غنی کی کھینچی ہوئی لکیریں ہیں، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اور اس جیسے کئی دوسرے واقعات دیکھنے کے بعد مولانا حق نواز جھنگوی نے علل اعلان کافر کافر کہنا شروع کر دیا اور اس کو باقاعدہ نعرے کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ ایک شام مولانا حق نواز جھنگوی جلسہ سے گھر تشریف لا رہے تھے۔ گلی کے نکر پر ایک نوجوان کو دیکھا تو آپ نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کتنی اچھی جوانی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کو دین کے کسی کام میں لگا دیتے۔ اس پر وہ نوجوان کہنے لگا حضرت فرمائیے کس کام میں لگایا جائے؟ آپ نے فرمایا دیکھو گستاخ صحابہ کس قدر جارحیت پر اترا ہوا ہے، اس نے اپنی تنظیمیں بنا لی ہیں، خمینی کے انقلاب کو پاکستان لانے کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے، کم از کم ہم لوگ تو اکٹھے ہو جائیں، ہم لوگ تو ایک ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد مولانا حق نواز جھنگوی گھر چلے گئے۔ اس نوجوان نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور جھنگ کی دیواروں پر لکھ دیا صدیق کا منکر کافر ہے، عمر کا منکر کافر ہے، عثمان کا منکر کافر ہے، علی کا منکر کافر ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، عائشہ صدیقہ کا منکر کافر ہے، اور اس سب کے نیچے لکھتے گئے سنی ایکشن کمیٹی۔ جب صبح لوگوں نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ راتوں رات کمیٹی کہاں سے بن گئی، یہ راتوں رات تنظیم کہاں سے بن گئی۔ مولانا حق نواز جھنگوی نے دیکھا تو وہ بھی بہت حیران ہوئے۔ وہ نوجوان تشریف لایا اور اس نے کہا حضرت کیا دیکھتے ہیں، کیسا لگا آپ کو؟ آپ فرمانے لگے کہ کام تو بہت اچھا ہے لیکن یہی سوچ رہا ہوں کیا کس نے ہے۔ اس پر اس لڑکے نے بتایا کہ یہ کام میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیا ہے،
آپ نے کہا یہ کام بہت اعلیٰ ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ اس کے کچھ ہی دن بعد 6 ستمبر 1985 کو ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام انجمن سپاہی صحابہ رکھا گیا۔ اس کے ابتدائی اراکین کی تعداد 29 تھی اور یہ ایک محلے تک محدود تھی۔ محلے سے بڑھتی بڑھتی یہ شہر تک محدود ہو گئی اور وہاں سے پھیلتی پھیلتی پورے صوبہ تک پھیل گئی۔ پورے صوبہ سے ہوتی ہوئی یہ 2 سال کے کم ترین عرصہ کے اندر پورے ملک میں چھا گئی۔ ملک کا کوئی ایک بھی ایسا کونا نہیں تھا جس میں اس کے نظریات رکھنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ یاد رہے یہ وہ وقت تھا جب اپنے نظریات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مجالس، محافل اور اجلاس کا انعقاد کیا جاتا تھا اور اس کے ذریعے سے لوگوں تک اپنے نظریات پہنچائے جاتے تھے۔ جبکہ آج کا دور اتنا تیز ہو چکا ہے کہ کوئی بھی فرد ایک کمرہ کے اندر محدود رہتے ہوئے پوری دنیا تک اپنے نظریات پہنچا سکتا ہے۔ یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔